السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ سے ایک کوشچن کرنا تھا کہ سر آپ نے آج کل پورٹلز کے حوالے سے کافی سر ویڈیوز میں بتایا کہ جیسے کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، تو اسی حوالے سے ابن عباس کی بھی آپ تفسیر کوٹ کرتے ہیں، جبکہ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ ابن عباس کی جو تفسیر ہے وہ مطلب جعلی ہے، من گڑت ہے، اور کئی مولوی تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آپ آیت بتا رہے ہیں سورہ کہف کی، جو بعض جو ہیں ہمارے جو ہم نے بنائے ہیں جیسے انسان ہے دوسری مخلوق، تو ہم نے بہت کثیر پر انسان کو فوقیت وغیرہ یا اس طرح کچھ عظمت دی ہے اور کچھ پر نہیں دی، تو اس پر مولوی حضرات کہتے ہیں وہ صرف فرشتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی مخلوق نہیں ہے۔ تو سر یہ کیسے سر ان کو سمجھایا جائے کہ واقعی میں ایسا اگر کوئی ہے تو پھر جیسے کہ مخلوق انسان اور جنات سے پہلے بھی تھی ایک، تو اس کا کوئی قرآن مجید یا حدیث سے ثبوت ہم دے سکتے ہیں؟ اور دوسرا جو حوالہ جو آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کا دیتے ہیں، اس بک کا نمبرنگ بھی بتا دیں تاکہ ہم اس کی تفسیر وغیرہ بھی دیکھ لیں کائنڈلی۔ تھینک یو سر۔ انسانوں سے پہلے مخلوق تو جن اور فرشتے پہلے سے ہی تھے، اس میں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یہ تو آپ مطلب it's basic, every Muslim knows that۔ حدیث صحیح بخاری کی بڑی کلیئر ہے کہ ابھی کوئی بھی نہیں بنا۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ابھی کوئی مخلوق نہیں اللہ نے بنائی ہوئی، کہ جبرائیل امین کو بنایا اللہ نے، اور جبرائیل امین کو پھر اللہ نے کہا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ میں نے کیا بنایا ہے۔ جنت اور دوزخ کی بات ہو رہی، پھر وہ جنت اور دوزخ دیکھنے گئے، تو انسانوں سے تو پہلے ہی ہے نا جبرائیل امین۔ تو پھر فرشتوں کی جب جنوں سے لڑائی ہوئی، حدیث بڑی کلیئر ہے، شیطان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا تھا، شیطان کہاں سے آیا؟ شیطان تو جن ہے، تو جن بھی انسانوں سے پہلے، آدم علیہ السلام تو بعد میں بنے، جن کیا ابلیس تو پہلے ہے نا، تو جی انسان سر۔ سے پہلے کی مخلوق ہے یہ ساری۔ اس میں کون سی وہ قرآن بھرا پڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ آدم کو بنایا اور فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، قرآن نے نہیں کہا؟ جی کتنی سر۔ صورتیں، 5-6 صورتوں میں پوری کہانی آئی ہوئی ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں، اب سوچیں نا، تفصیل آئی ہوئی ہے۔ تو انسان سے پہلے کی مخلوق ہے نا۔ فرشتوں نے کہا، اللہ نے کہا فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، فیوچر ٹینس ہے، فرشتوں سے کہا نا، فرشتے پہلے ہیں انسان بعد میں ہیں۔ تو سر آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ جو مخلوق ہیں، جو دجال کچھ بھی نہیں کرے گا، لیکن وہ دوسری مخلوق ہیں وہ زندہ بھی کرتے تھے، وہ انہوں نے درختوں میں اپنے منز رکھ لیے تھے یا اس طرح کچھ، اور پھر طوفان نوح آیا، اس نے پوری دنیا کو ایک طرف سے مطلب بالکل صاف کیا، تو وہ کوئی واقعی میں اس مخلوق کا ذکر قرآن و حدیث سے ملتا ہے یا پھر اس سے پہلے بائبل یا تورات وغیرہ میں ملے گا ہمیں؟ بائبل تو خیر بھری پڑی ہے اس سارے معاملے میں، وہ کافی سارے ایسوسیشن لگاتے ہیں کہ صرف ایک شیطان نہیں گرا اپنے مقام سے، اور بھی بڑی مخلوق اور فرشتے گرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں یہ۔ تو ہمیں تو پتہ ہے ہاروت ماروت کا نا، نام سنا ہے جی ہاروت سر۔ ماروت کا؟ ہاں، تو کانسیپٹ تو ہمارے پاس ہے یہ کہ کوئی فرشتہ اپنے رینک سے اوپر نیچے ہو سکتا ہے، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں تو نہیں، وہ تو انجیل میں لکھا ہوا ہے، تو ہم نے نہیں ہاروت ماروت کا بتایا ہوا، ٹھیک ہے؟ تو جی سر۔ مگر یہ کہ وہ انہوں نے آ کے فرشتوں نے کام یہ کیا تھا نیچے، یہ تو ان کا پورا کا پورا موقف ہے۔ جو کبھی بھی کنٹیسٹ کرنا ہو تو اس کے لیے اس کے اپوزنگ موقف لے کے آنا ضروری ہے، تو اس کا اپوزنگ موقف تو ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس کو مانے نہ مانے اسے کوئی عقیدہ نہیں ہلتا ہمارا، ٹھیک ہے؟ اب رہی بات اللہ تعالیٰ نے کہا نا سورہ سواد میں، آدم علیہ السلام کا جب ذکر آیا تو میرے ذہن میں آ گئی یہ بات۔ تو شیطان نے جب کہا نا کہ میں نہیں سجدہ کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سورہ سواد کھولیں نا، پڑھیں ذرا، سورہ سواد کھولیں اور دیکھیں یہ آیت کیا ہے۔ آئی تھنک 110 نمبر ہے، آپ کے پاس ہے اپنے سامنے قرآن؟ نو سر، میں ایک سیکنڈ میں کھول لیتا ہوں، اسلام 360 میں۔ جدھر مرضی قرآن پاک کا نسخہ کھولیں،
سورہ سواد. سر آپ سورہ کو نمبر یہ کیا؟ سورہ سواد سورہ سواد کیا ہے؟ مجھے نہیں اس کا نمبر یاد. سورہ نحل. سر نمبرنگ کے بغیر تو 114 میں ڈالنا مشکل ہے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا سر. بیٹا آپ کے پاس کوئی لیپ ٹاپ اور موبائل نہیں ہے؟ کدھر سے اٹینڈ کر رہے ہیں آپ؟ سر فون سے کر رہا ہوں، فون میں. اچھا. سر لیپ ٹاپ سر امیر لوگوں کے پاس ہوتا ہے. بیٹا سورہ سواد کا جو ویسے ریفرنس میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جب سجدے کے لیے کہا نا، تو ابلیس نے جب کہا نا کہ میں سجدہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا تو متکبر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ یا تو کبر کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر تو کس رینک میں جانے، تو کیا کلیم کر رہا ہے کہ تو کسی اور رینک کے اوپر کوئی اور مخلوق ہے؟ یہ قرآن پاک کی آیت اس طرح ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ اس کے اوپر بڑی بحث ہے علماء کی. آپ رازی کی تفسیر پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے وہاں پہ کہ یا تو متکبر ہو گیا. تو کیا متکبر ہو گیا یا پھر تو عالین میں چلا گیا؟ ابھی کون بنا ہوا ہے؟ آدم علیہ السلام بنے ہوئے، ٹھیک ہے، اور فرشتے بھی موجود ہیں، سجدہ کر چکے ہیں، فرشتے بھی سجدہ کر چکے ہیں. یہ جن ہے، یہ شیطان کو بھی کہا ہے سجدہ کا، یہ نہیں کر رہا. اب تین مخلوقات تو سامنے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے سمجھ رہا ہوں. لیکن سر امام فخر الدین رازی کی جو تفسیر ہے اس کو تو دوسرے جتنے بھی علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف دوسری من گھڑت حدیث یا ضعیف روایات اس میں لی ہوئی ہیں سب. کیونکہ سر جو آپ نے ویڈیوز میں بتایا تھا وہ تمام چیزیں میرے پاس پڑھی ہیں، بک آف اینوک اور جائنٹس کی اور یہ فخر الدین رازی کی تفسیر. تو ابھی تک تو میں نے کچھ ضعیف حدیث اس میں سے نہیں پڑھی، لیکن سر باقی علماء کا کہنا ہے کہ اس میں صرف ضعیف حدیث کا مجموعہ ابھی تک جمع کیا جا سکا ہے. باقی صحیح حدیث تو ہمیں بہت کم ہی ملی ہیں اس امام فخر الدین رازی کی تفسیر سے. جن بھی علماء نے آپ کو یہ کہا ہے تو ان سے پوچھنا کہ فخر الدین رازی احادیث تو نہیں کوٹ کر رہے ہیں، وہ تو آیات کی تفسیر کر رہے ہیں. یہ کون سنا رہا ہے آپ کو یہ بات؟ کیا نام ہے فخر الدین رازی کی تفسیر کا؟ تفسیر جو ہے، تفسیر میں جو احادیث کے حوالے دیے وہ ضعیف حوالے دیے ہیں، وہ بتا رہا ہوں سر. اچھا، فخر الدین رازی نے اگر حدیث کے ضعیف حوالے دیے ہیں تو اسے تفسیر کیسے ویک ہو جاتی ہے؟ سوچیں صحیح. آپ کا نام کیا ہے؟ خرم. you need to really go into at least 2 or 3 scholars. چھوڑیں فخر الدین رازی کو، کسی اور اسکالر کو بھی پکڑ لیں، ٹھیک ہے. اور اصل میں نا آج دوسری دفعہ میں یہ سوچ رہا ہوں کب سے اس شیطان کی بات شروع ہو گئی ہے ایک ہی سیشن میں، اور یہ پوری سٹوری جو ہے نا مسلمانوں کو تفصیل سے نہیں بتائی گئی. بہرحال سورہ بنی اسرائیل آیت جو ہے نا 70 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، سورہ سواد کی 75 ہے، سورہ سواد کی آیت 75 ہے. میں اس سے 70 سمجھ رہا تھا، 110 غلط بتا رہا ہوں میں، 75 ہے. بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں زیادہ تر مخلوقات کے اوپر فضل عطا کر دیا ہے، ٹھیک ہے. پھر اب سورہ سواد میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے. اب مخلوقات تو تینوں سامنے ہیں، ٹھیک ہے. جی سر. تو یہ کامبو لگائیں گے آپ کو تھوڑا سا سمجھ آئے گا. بہرحال میں صرف راضی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی بھی جید اسکالر کو اٹھائیں، کلاسیکل ایرا کا ہو، اسپیشلی ابن کثیر کو لے لیں، ابھی کا کوئی اسکالر بھی لے لیں، جو بھی کوئی بھی ہو، تو آپ کو بتائے گا ان کا
یہ ان دونوں آیتوں کے اندر جو سینس نکالنی ہے ان دونوں آیتوں میں سے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رینکنگ کہاں سے، رینکنگ کی سینس کیسے نکالنی ہے. رینک ہائی ہے لو ہے اللہ نے نہیں بتایا تو ہم کیوں بتائیں کسی کو، ہم کون ہوتے ہیں، مگر سینس کیسے نکالتے ہیں یہ رینک اللہ تعالیٰ نے کیسے بتائے ہوئے. ٹھیک ہے، تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اوکے، ام اوکے کنت سر. من العالین، ام کنت من یس. العالین. ٹھیک ہے، تو عالین میں سے ہو گیا تو یہ ہے نا آیت.